السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پاکستانی ٹک ٹاکر بچی ہے ثنا یوسف، 17 سال اس کی عمر ہے۔ اس کو پچھلے دنوں قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا ایک 22 سالہ نوجوان ہے، اور قتل کرنے کی وجہ ریجیکشن ہے۔ یعنی ایک لڑکی نے کئی بار آپ نے ٹرائی کی، اس لڑکے نے ٹرائی کی اور اس لڑکی نے اسے ریجیکٹ کیا۔ اس کے پیچھے دیکھیں 22 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، اس تک پہنچنا اور اس کے پیچھے پورا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے ہر بچے کا، چاہے وہ 15 سال کا ہو، 17 سال کا ہو، 18 سال کا ہو، 20 22 24، جو بھی آپ کی ایج ہوتی ہے، جو رد عمل آپ سوسائٹی میں دے رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک بڑی تفصیل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بچے کو پروان چڑھانا پوری سوسائٹی لگ جاتی ہے، اس میں پورا معاشرہ مل کے اس کے کردار کی، اس کے افکار کی تکمیل میں لگا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس سے ان کا ذہن بنتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں بچے جو ہے وہ بغیر فلٹر کے آئیں بائیں چائیں غلاظت دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسی میوزک سنتے ہیں جس کا ان کی اوپر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، گالیوں والی میوزک یا گینگز والی میوزک یا اسلحے والی میوزک، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور عشق محبت، اور ساری زندگی کا محور عشق محبت کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ آتا ہے ذہن پہ۔ وہ لوگ جو ساری زندگی موویز دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ محلے میں کوئی ایسی لڑکی ہوگی، کہیں نہ کہیں میں کسی ایسی لڑکی سے ٹکرا جاؤں گا جس سے پھر مجھے پہلی نظر میں محبت ہو جائے گی، اور وہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرنے لگے گی، اور اپنی طرف سے خود اسکرپٹ رائٹر بن کے اپنی زندگی کے ساری چیزیں خود کرنے کے لیے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر، اسکرپٹ رائٹر، ایکشن مین، سارا کچھ خود اپنے ذہن میں بنا کے ایک سٹوری لائن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور جب اپنی مرضی کے موافق چیزیں نہیں ہوتی تو بفر جاتے ہیں۔ اینگر مینجمنٹ وہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے، سٹریس، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے چیزوں کو سٹریم لائن کرنا، اپنے سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں میری مرضی سے ہوں گی، مجھ میں کیا کمی ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا سائیکولوجیکل فیکٹر ہمارے ہاں معاشرے کا، جس کی وجہ سے نا بعض ایسے عناصر سامنے آتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی بڈی، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ ہماری معاشرے کی برائیاں ہیں جس کے بائی پروڈکٹس یہ نکل رہے ہیں، جس کے بائی پروڈکٹس ہیں یہ۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ساری زندگی یہ دیکھتے ہوئے جب پروان چڑھتا ہے کہ میرے گھر کی ہر عورت میرے باپ سے ڈرتی ہے، میرے گھر کی ہر عورت جو ہے وہ میرے دادا سے بھی ڈرتی تھی، چاہے وہ میری پھپھو ہو، چاہے وہ میری ماں ہو، چاہے بہنیں ہوں، چاہے میری دادی ہو، چاہے اپنے ننیال میں دیکھتا ہے کہ خالائیں ماموں سے ڈر رہی ہیں اور نانا سے ڈر رہی ہیں۔ ایک ڈر اور خوف کا وہ معاشرہ ماحول جب دیکھتا ہے تو اس کے ذہن کیا بن رہا ہے کہ عورتیں تو مردوں سے ڈریں گی، مرد جو کہیں گے عورت کو کرنا پڑے گا۔ اب یہ مائنڈ سیٹ لے کے جب وہ لڑکا بڑا ہوتا ہے اور معاشرے میں قدم رکھتا ہے، تو اس کا تو مائنڈ یہ بنا ہوا ہے کہ عورت میں جو کہوں گا وہ کرے گی، تو وہ اب جا کے پرپوزل مار رہا ہے، اب وہ آگے ریجیکشن آ رہی ہے، پرپوزل مار رہا ہے ریجیکشن آ رہی ہے، پرپوزل مار رہا ہے ریجیکشن آ رہی ہے۔ اچھا پھر یار دوستوں میں بھی بیٹھے ذرا ڈینگے بھی مارتے ہیں نا، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، دیوداس بن جاتے ہیں، مجنوں بن جاتے ہیں، پھر دوست چڑھاتے ہیں، ارے تجھے ریجیکٹ کر دیا، ارے تو تو بڑی شے، ارے تیرے تو یہ اور تیرا تو وہ اور فلانا، اور او چڑھ کے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نفس کی تربیت پہ میں اس لیے کہتا ہوں نا، بہت ضروری ہے۔ ہمارے نفسوں کی تربیت نہیں ہوئی، ہم امارہ میں بیٹھے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نفس امارہ تو برائی ہی کی طرف اکساتا ہے۔ اور انسان جب اپنے نفس کی ماننے لگ جاتا ہے نا، اپنی خواہشوں کی پیروی میں پڑ جاتا ہے، تو پھر نتیجتاً ایسے کام کرتا ہے جس پر اسے شرمندگی ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی ایک گھر کا ایک چراغ بجھا دیا، ایک جوان بچی کو قتل کر دیا اپنی ریجیکشن کی وجہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بڑی تعداد میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مشہور لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے،
اور بعض دفعہ خواتین کو، کبھی مردوں کو، کبھی اس میں کبھی اس میں، کبھی ایکسٹورشن میں، کبھی ریجیکشن میں، کبھی پتہ نہیں کسی اور وجہ سے، کبھی عزت کے نام پہ. اٹس جسٹ لائک گوئنگ آن کریزی. دیکھیں، ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کا حق کسی قانون نے نہیں دیا. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو قانون بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ایک پراپر چینل کے تھرو چیزیں ہوں، نہ کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں، جہاں مرضی چاہے عدالت لگا لیں، جسے مرضی چاہے سزا دے دیں. ایسے تو پورے ملک کا، پورے معاشرے کا آوا بگڑ جائے گا. دیکھیں، یوسف علیہ السلام اپنے ملک میں ایک ایسی پوزیشن پہ تھے کہ سارا لینڈ ریفارمز حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں. ہی واز اے منسٹر آف ایگریکلچر، ہی واز اے منسٹر آف لینڈ ریفارمز. یعنی بادشاہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ ہی تھے اس ملک میں، لیکن اپنے بھائیوں کو روک نہیں سکتے تھے، اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، بنیامین کو. کیونکہ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس ملک میں تھے، اس ملک کا اس زمانے میں جب 7 سال فیمن کے تھے، قحط کے تھے، تو یہ قانون تھا کہ کوئی اب امیگریشن نہیں ہو سکتی. کوئی فورن سٹیزن یہاں آ کے اب شہریت نہیں اختیار کر سکتا. تو اس زمانے میں یوسف علیہ السلام نے بھی اس بات کی پاسبانی کی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں امیگریشن اس طرح کروا لوں. اور اپنے بھائی کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک معاملہ یہ کیا کہ بھائی کو، کیونکہ اگر کوئی مجرم ہو تو اسے روکا جا سکتا تھا، تو انہوں نے وہ سارا کچھ کر کے اپنے بھائی کو اس طرح پیچھے روکا. اور اس کے بعد پھر آف کورس انہوں نے پھر بادشاہ سے بات کی ہوگی، اپنی فیملی کو یہاں موو کرایا. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اس وقت سچویشنلی انہوں نے یہ کام کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ملک کے قوانین کو توڑ کے اپنے مفاد کے لیے انہیں موڑا نہیں، بلکہ ایک پراپر چینل کے تھرو کام کیا. کیونکہ قانون بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی جو ہے، ورنہ تو جس کا مرضی چاہے جو مرضی چاہے کرتا پھرے، پھر جنگل کا قانون بن جائے گا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کی جو ہے کمپنی میں کس قسم کے لوگ ہیں، who are you hanging out with. آپ کا تھاٹ پروسیس کیا بنتا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ اس سوشل میڈیا کی لائم لائٹ میں، اس چکا چوند روشنی میں گم ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو انہیں دکھا رہے ہیں وہ لائف ہے. وہ لائف نہیں ہے. وہ تو انہیں تو تحفے ملتے ہیں ان کمپنیز کی طرف سے جو اپنے پروڈکٹس مارکیٹ کرنا چاہتی ہیں. وہ ان پروڈکٹس کو اچھے طریقے سے آپ کو دکھاتے ہیں اور ایک سیٹ اپ میں آپ کو دکھاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں زندگی تو یہی کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کبھی کمپیوٹر چینج ہو رہا ہے، کبھی فلاں پروڈکٹ استعمال ہو رہا ہے، فلاں پرفیوم استعمال ہو رہا ہے، فلاں جوڑے پہنے جا رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے تو جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا، بلکہ وہ کمپنیاں الٹا ان کو پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ پیسے بھی دیتی ہیں تاکہ وہ ان کی پروموشن کریں. تو خدا کے لیے ریالٹی اینڈ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بتائے ہوئے دھوکے بازی سے اپنے آپ کو ایک فائن لائن اپنی زندگی میں لے کے ریئل لائف میں جینا سیکھیں، ریالٹی کے ساتھ جینا سیکھیں، اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون نہ توڑیں. اگر سوسائٹی کے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو برے ایلیمنٹس ہیں تو پراپر چینل کے تھرو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین. اور بری صحبتوں سے، گناہوں سے ہم سب کو بچائے. اگین جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، آمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.